السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم. يا رسول الله اغفر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام کے سارا پیر کامل کامل رہنما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برهانہ وأعظم شانہ کی بے حد حمد و ثنا. اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات و برکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا بے شمار مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہماری جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج اللہ کا نام لیوا، اسلام کا علم بردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہر جگہ پہ ہمیں پریشان نظر آتا ہے، بالخصوص پاک سرزمین پاک فلسطین کہ جس جگہ پہ تمام نبیوں کی جائے نماز موجود ہے، جس کو مسجد اقصی شریف کا نام دیا گیا اور اللہ نے اس کا قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا، وہ سرزمین آج کل مظالم کا شکار ہے، اذیت کا شکار ہے۔ ان اثناء میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کس چیز کی طرف توجہ دینی ہے؟ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، وقت کا تقاضا ہے۔ اس کے بغیر آج کوئی چارہ کار نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا۔ جہاں تک ہم کر سکتے ہیں قرارداد پیش کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، بیانات دے سکتے ہیں۔ عملی جامہ اس کو کس نے پہنانا ہے؟ عملی جامہ انہوں نے پہنانا ہے جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، جن کے کہنے پہ اس ملک کی نقل و حرکت چل رہی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہی ہے، وہ ادا کریں یا نہ کریں یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ان پر بہت صورت برقرار رہے گی۔ لیکن آج یہ ملک، یہ ریاستیں خاموش کیوں ہیں؟ ان کا ایک نظریہ سیٹ ہو گیا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دور نبی سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جس چیز کے اندر آ کر ہم گمراہ ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب اگر ہم فرانس سے تعلق توڑ دیں گے تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہم اگر امریکہ سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو IMF سے ہمیں پیسے نہیں ملیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ اگر ہم برطانیہ سے لا تعلقی کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا تو جو نظام سیاست ہے یا جو نظام ملک ہے، نظام زندگی، یہ چل نہیں سکتا۔ یہ ایک شیطان کی طرف سے چال ہے جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دور نبوی کی بات ہے۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ اب ایک چیز سے اللہ کریم نے منع فرما دیا ہے، اگر میں اس چیز کو اختیار کروں تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس چیز کو اختیار کریں کامیاب ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ جب ایک فرد واحد اللہ کریم کی حکم قبولی کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو جس پوری ریاست کا نظام اللہ کریم کے حکم کے خلاف چل رہا ہو، وہ ریاست کبھی امن پا سکتی نہیں۔ یہ میرے اعمال کا قصور ہے کہ میں نے اللہ کی حکم قبولی کی ہے۔ جب مجھے اللہ نے منع کر دی ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، تو اگر میں اپنے دوستی کے ہاتھ ان کے ساتھ بڑھاتا ہوں، اپنے مراسم کے ساتھ مضبوط کرتا ہوں، اپنے معاملات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں،
تو اس کا مطلب ہے کہ گمراہی کی طرف یا بربادی کی طرف میں نے خود سفر شروع کیا ہے، اس میں اسلام کا یا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے یہ کبھی دوست ہو سکتے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ کس طرح کے بندے ہیں یہودی اور عیسائی، یہ آپس میں دشمن بھی ہوں گے نا تو یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جب ہماری کوئی باری آئے گی نا کہ جہاں پہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اگرچہ آپس میں ان کے لاکھ اختلاف ہے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے حق کے ساتھ، ہم کبھی یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ پیروں کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے اوپر اس قدر ان کی چھاپ آ چکی ہے کہ ہم اپنے لیے بھی اکٹھے ہو سکتے نہیں، وہ لوگ ہمیں برباد کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی لاکھ دشمنیاں ہوں گی، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں برباد کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ کریم نے ہمارا حال بھی بیان کر دیا ہے کہ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر بھی جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم توقع لگا کے بیٹھ جائے کہ میں فلاں کے ساتھ نہ چلا تو میرا کیا بنے گا، میں کے ساتھ نہ چلا تو میرا کیا بنے گا، اسرائیل کے ساتھ ناقدری کر دی تو میرا کیا بنے گا، IMF کی غلامی اختیار نہ کی تو میرا کیا بنے گا، اللہ فرماتا ہے پھر تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم یہودی و نصارہ میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت پہ حاضر تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا میری یہودیوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی تھی، بڑے اچھے معاملات تھے، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بھی تھا، میرا ان کے ساتھ بیٹھنا بھی تھا، میرے معاملات ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے، لیکن جب میں در مصطفیٰ کا عاشق بن گیا ہو، جب میں نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا میرے محبوب کریم میں نے اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، اس کے بعد میری یہودیوں سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو محبوب کا ہی نہیں ہے، جو اسلام کا ہی نہیں ہے، جو قرآن کا ہی نہیں ہے، جو اللہ کا ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھتا بننا نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ تو تعلق نہیں بنا سکتے۔ تو اس محفل میں عبداللہ بن ابی جو بیٹھا ہوا تھا، جو رئیس المنافقین ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی اس نے ہمارے جیسی بات کر دی، وہ کہتے ہیں میں تو ان کے ساتھ بڑے تعلق رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں عبادہ بن صامت کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہے، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں زندگی بھی تو گزارنی ہے، زندگی کا پہیہ بھی تو نہیں ہے، اس کے لفظ لکھے ہو اپنی طرف سے بھی کہہ رہا ہے، زندگی بھی تو گزارنی ہے، کیا کریں، یہ معاشرت نہیں چلتے، یہ معاملات نہیں چلتے۔ تو سنیے پھر آقا علیہ السلام نے کیا جواب عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن ابی تو تعلق رکھ سکتا ہے، عبادہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ کام کر سکتا ہے کیونکہ ابھی تو اندر سے مسلمان نہیں ہوا، تو نے اوپر سے کرنا پڑا ہے، جس نے دل سے کرنا پڑا ہے، جس نے جان و دل سے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا ہے، اس کا اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا بنتا ہی نہیں ہے جو محبوب کا دشمن اور اسلام کا دشمن ہو، جو محبوب کا دشمن اور اسلام کا دشمن، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت تفسیر ابن جریر نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب مدینہ شریف میں چونکہ یہود بھی آباد تھے اور نصارہ بھی آباد تھے اور مسلمان بھی رہتے تھے، اب یہ جو یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں نا یہ کھل کے سامنے نہیں آتے کیونکہ یہ بولتے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ حکمت، وہ طاقت، وہ جرأت نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پہلے تو وعدہ کیا کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے،
ہم آپ کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، اقلیتیں ملکوں میں رہ رہی ہیں اور اقلیت کے حقوق کے سوائے قادیانیوں کے، لیکن انہوں نے اندر مشرکین سے رابطے کرنے شروع کر دیے۔ مشرک حضرت اکرمہ سے یہ حدیث روایت ہے، مشرکین سے رابطے کرنے شروع کر دیے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور اسلام کا جو بیڑا ہے وہ دھو دیا جائے۔ تو اس پر پھر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے ساتھ کبھی مخلص ہو سکتے نہیں۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کے بعد جو ان کی طرف چلا گیا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دے۔ اب یہ اللہ ہمیں ایک منشور دے دیا، ایک رستہ دے دیا، اب میری مرضی ہے میں نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے رستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اور رستہ کامیابی والا اللہ رسول والا رستہ ہی ہے۔ اگر میں اللہ رسول کے راستے پہ چلوں گا تو یقیناً میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی، میرے اخروی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر میں اللہ رسول کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہوں تو یقین کرے مجھے کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، مجھے کبھی بھی سرخروئی نہیں مل سکتی، پھر ناکامیاں میرا مقدر بنے گی، پھر ذلت میرا مقدر بنے گی۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ کامیابیاں میرے قدم چومے، پھر کی محمد سے وفا کو میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیں، ہم اعلان بلند کریں، ہم اٹھ کھڑے ہو کے بتائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دور میں بڑے سارے غزوے سجے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر کے متعلق عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب وہ ابو سفیان بن حرب کا قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے مدینہ شریف کی زمین استعمال کی، اس وجہ سے غزوہ بدر ہوا۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے کر کے آ گئے، مدینہ شریف میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اب اس زمین کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد ہو چکی تھی۔ اب اس کے سارے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک تفشیشی ٹیم بنائی جو حالات سے آگاہ رکھی۔ تو یہ جو کفار و مشرکین تھے ان کا قافلہ شام کی طرف بڑھا تجارت کے لیے، تو جو شام کی طرف سڑک جاتی تھی وہ مدینہ شریف سے گزر کے جاتی تھی۔ اب یہ معاملہ بھی طے ہوا تھا کہ جو بھی اس سڑک سے گزرے گا وہ اجازت لے کر کے گزرے گا۔ جس طرح کل ہمارے پیارے چلتے ہیں معاملات ہوتے ہیں، ہر ملک سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اگر کوئی ملک اجازت نہ دے تو وہاں سے طیارہ گزر سکتا نہیں، اگر طیارہ گزر جائے نقصان ہو جائے تو اس ملک والے ذمہ دار ہوتے نہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کو منع کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ کروایا، حضور مہاجرین کو لے کے پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ قافلہ گزر چکا ہے، اس قافلے نے غیر قانونی کام کیا۔ اب وہاں پہ جتنے قبیلے آباد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا۔ جب معاہدہ امن ہو گیا، جب 3 ماہ گزرے تو یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خبر دی گئی کہ اس قافلے نے پھر اس زمین کو اپنے لیے استعمال کرنا اور انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے ساتھ کچھ مہاجرین لیے، کچھ انصار صحابہ لیے، اور آقا علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے۔ اب اس کے کچھ مقاصد تھے۔ نمبر 1 یہ کہ جب یہ اپنے تجارت کی جو تجارت کر کے آ رہے ہیں، مال کما کے آ رہے ہیں، جب ایک پر اس کے نقصان کا بوجھ پڑے گا نا، اقتصادی بوجھ پڑے گا، یہ معاہدہ امن قائم کر لیں گے۔ جب معاہدہ امن قائم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، یہ مکہ شریف ان کا آبائی وطن ہے،
کہ وہاں پہ جا کے اللہ کے گھر کا طواف کر سکیں گے اور اس میں کسی قسم کی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ادھر دیکھیں ابو سفیان بن حرب کیا کہتا ہے۔ ابو سفیان بن حرب یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم مال کما کے لے کے جا رہے ہیں نا، اس سے جو منافع ہوگا نا، یہ بڑی بات قابل توجہ ہے، اس کا جو منافع ہوگا نا اس کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور یاد رکھیں جب کوئی بھی معاشرہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتا ہے وہ جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا یہ اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، یہ معاشرے کی مضبوطی کے طور پہ لڑی جاتی ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ معاشی طور پہ مفلوج ہو جائے پھر وہ جنگ کر سکتے نہیں۔ آج یہی وجہ ہے میرے سمیت ہم سب کا یہ حال ہے، جب تک ہم کوک نہ پئیں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، جب تک ہم پیپسی کا استعمال نہ کریں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوک کن کی پروڈکٹ ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ یہ پیپسی کن کی پروڈکٹ ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ تو سپورٹ کو میں کر رہا ہوں، خود گھر بیٹھ کر رہا ہوں۔ پہلے وہ طریقے تھے کہ جہاد اسلحے کے ساتھ ہوتا تھا، اب وہ چیزیں مسلط کر دی ہیں کہ ان سے ہی ہمیں منافع دلاؤ اور اس منافع کو ہم ان کے خلاف استعمال کریں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات چلی آ رہی ہے۔ تو آج صرف اسلحے کے ساتھ یا ہتھیار کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی پروڈکٹ کو تباہ کر کے بھی جہاد ہو سکتا ہے۔ مجھے جہاں پہ اسرائیل کی پروڈکٹ ملتی مجھے وہاں پہ ترکی کی پروڈکٹ نہیں ملتی، مجھے شام کی پروڈکٹ نہیں ملتی، مجھے سعودی عربیہ کی پروڈکٹ نہیں ملتی، لیکن میری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتا، میں خود مسلمانوں پہ اعتماد نہیں کرتا، میں کسی کو کیا اعتماد کراؤں گا؟ اس لیے یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے اور آپ کا بھی حصہ ہے، لہذا ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر غزوہ احزاب بھی لگا۔ غزوہ احزاب کیسے لگا؟ جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد یہ جو یہودی عیسائی ہوتا ہے نا اس کو امن اچھا نہیں لگتا، اس کو امن اچھا نہیں لگتا۔ اب ہوا کیا؟ غزوہ احد کے بعد 1 سال گزر چکا تھا کہ مسلمان بڑی شانتی کے ساتھ، بڑے امن کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ مدینہ شریف میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب یہ جو یہودی مدینہ شریف میں رہنے والے تھے انہوں نے پروگرام بنایا اور وہ قبیلے جن کو آقا علیہ السلام نے جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا ان کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور شامل کر کے پروگرام کیا بنایا کہ اب مسلمان جو ہے نا یہ ہو چکے ہیں غافل، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لہذا ہم کوئی سازش کرتے ہیں تاکہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ شروع سے آپ احباب ذی وقار تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی اسلام کو نقصان پہنچایا ہے نا، ہندو نے اتنا نہیں پہنچایا، سکھ نے اتنا نہیں پہنچایا، یہودی اور عیسائی نے اسلام کو نقصان زیادہ پہنچایا، اور تاریخ اس کی بھری پڑی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ 20 لوگوں کا گروہ اختیار کیا، 20 بندے تیار ہوئے اور انہوں نے جا کر مختلف قبائل جو اسلام کے خلاف تھے، جن کے اندر قریش بھی تھے، جن کے اندر بنو نذیر بھی تھے، بنو کنانہ بھی تھے اور قبیلے بھی تھے، سب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا۔ رابطہ کرنے کے بعد ان کا یہ پروگرام بنا کہ ہم کیوں نہ ہو مدینہ شریف کی طرف سے، شمال کی طرف سے ہم چڑھائی کریں۔ اب ادھر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ تو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے مسجد شورا کو طرف فرمایا، اپنے غلاموں کو طرف فرمایا کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی نے کوئی تجویز دی، 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 سب کا اتفاق ہوا کہ ہم پوچھ لیتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کا فرمان ہے سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 300 سال عمر پائی ہے اس امت میں، وہ حضور کے غلام ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سلمان تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب ہمارے درمیان کوئی فارس میں محاصرہ کرتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ خندق کھودتے تھے۔ اب خندق کھودنے کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہوا، اب آقا علیہ السلام نے 10
10 گز زمین 10 بندوں پہ تمہیں لگا دی کہ تم نے یہ 10 گز خندق کھودنی ہے۔ اب یہ دیکھیے جنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو تلواریں نہیں ہیں، اسلحے نہیں، جنگیں تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ اب بھوک اور پیاس کا عالم کیا ہے، ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کے مل گیا نا۔ میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا، جب میں بڑا ہوا، جب میں نے زبان کھولی، میرے کان سننے لگے، مجھے ہوش آنے لگی، مجھے میری اماں نے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، مجھے تو مشکلات دیکھنی نہیں پڑی۔ اب سنیے، حضور ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور کے غلام ہیں، اب خندق کھودی جا رہی ہے۔ بھوک پیاس کا عالم یہ ہے کہ تین دن تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہے، انہوں نے بھوک کی وجہ سے شکوہ کیا حضور کے سامنے اور اپنے پیٹ سے اٹھایا اور ان کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی شان یہ ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جن کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جن کے ٹکڑوں پہ بلتا ہے سارا جہاں، ان کی شان صحابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سچ ہے جاتی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، حضور کا صدقہ کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر حضور نہ ہوتے ہمیں کچھ نہ ملتا۔ ہمیں عزتیں ملی حضور کے صدقہ سے، ہمیں شان ملی حضور کے صدقہ سے، ہمیں وقار ملے حضور کے صدقہ سے، ہمیں آگ ملی حضور کا صدقہ، ہمیں قرآن ملا حضور کا صدقہ، ہمیں رحمان ملا حضور کا صدقہ، ہمیں عرفان ملا حضور کا صدقہ، ہمیں اللہ کا پتہ ملا تو حضور کے صدقے سے۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس اور بھوک کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر مار دیے۔ امام الانبیاء نے اپنا پیٹ اٹھا کے دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ امام الانبیاء نے اپنے پاک پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں ہوش کے باہر لوگ کدھر چلے گئے ہو؟ ہم نے اپنا وقار خود برباد کر دی ہے، ہم مزدل ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کب کریں گے؟ جب صدق کے دل سے در مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب پھر کیا ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 2 مٹھی جو لائے جاتے ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 3000۔ کتنے ہیں؟ 3000۔ 2 مٹھی جو۔ اب کیا ہوتا؟ وہ کھاتے نہیں، وہ ایک خاص چیز لاتے، اس کے ساتھ جلایا جاتا ہے اور اس کی بدبو صحابہ کے حلقوں پہ جاتی اور بھوک کا اثر ختم ہو جاتا۔ اس طرح ہمارے بڑوں نے کام کیا ہے۔ دین ہمیں پلا پلایا نہیں مل گیا۔ آج تو دین میں بڑے تبصرے کرتا ہے، دین نے مجھے کیا دیا، تو نے دین کو کیا دیا، تو نے میرے دین کو کیا دیا ہے۔ مجھے بڑے بڑے کہا کرتے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں قرآن نہیں پڑھا سکتا۔ دین میں بات کرنے والے سوچو، ہوش کے نہ لو۔ ہم بڑی دور نکل گئے۔ پھر دیکھیں آقا علیہ السلام کے غلام خندق کھود رہے تھے، وہاں پہ ایک کدال آ گئی جو کہ رکاوٹ بن گئی، وہ ٹوٹ نہیں گئی۔ حضور سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یہ کدال ٹوٹ نہیں گئی۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو اللہ کا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو لیڈر ہوں، میں تو بڑا ہوں، تمہیں کس لیے رکھا ہے؟ یہ کام تم نے کرنے۔ حضور نے فرمایا میں ابھی آیا۔ کیا فرمایا؟ میں ابھی آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ اب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو بھی وہ آلہ تھا اس طرح ایک لگایا، وہ کدال کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شام کے خزانے کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ پھر حضور نے ایک ضرب لگائی، دوسرا ٹوٹا، فرمایا اللہ نے مجھے فارس کی کنجیاں دے دی ہیں۔ پھر حضور نے ایک ضرب لگائی، پھر تیسرے ملک کا ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے
کہ جب آقا علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی بجلی چمکی، جس میں شام بھی دیکھا گیا، جس میں فارس بھی دیکھا گیا، جس میں بڑے سارے ملک دیکھے گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نور کے صدقہ سے اللہ نے بشارت دی ہے کہ مسلمان ان ممالک کو فتح فرمائیں گے۔ یہ ہمارے بڑوں کے اسرار ہیں۔ جنگیں اسلحے سے لڑی جاتی، جنگیں کس سے لڑی جاتی ہیں؟ جذبے سے لڑی جاتی ہے گرامی کر رہا۔ اب انہی اسرار میں ابھی غزوہ احزاب لگا ہی ہوا تھا۔ ہم تو جناب ایک رات جاگ رہے ہیں تو کہتے ہیں اگلے دن فجر نہیں پڑھ سکتے، اگلے دن کام کاج نہیں کر سکتے، ورک نہیں کر سکتے، ایسی ہے۔ میں نے رات کو جلدی سونا، صبح اٹھ کے ملازمت پہ جانا، کام پہ جانا، نیند پوری کرنی۔ اگر ایک دن جاگ تو کوئی کام اسلامی کے لیے کوئی یا نیند بھی پوری ہوتی، آپ نے دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اب سنیے نبی پاک کے غلاموں، ادھر ابھی غزوہ احزاب لگا ہی ہوا تھا، خندق کھودی ہوئی تھی، 28,000 بندہ آ گیا۔ یہودی اپنے ساتھ لے کے آگے قریش مکہ کو بھی، اور جب دیکھا کہ بہت بڑی خندق ہے پھر وہ کچھ نہ کر سکے، مدینہ شریف داخل ہی نہ ہو سکے۔ اور یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں، ہم ان کو مفلوج کیوں نہیں کر دیتے؟ انہی اثناء میں جو بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا آباد تھا مدینہ شریف میں، انہوں نے مدد ہو گئی۔ ابھی غزوہ احزاب لگا ہی ہوا تھا، ابھی حضور فارغ وہاں سے نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ بنو قریظہ کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے مدد توڑ دی۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا بڑا دل دکھا کہ ہم تو ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے تھے، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، ہمارے تو ان کے ساتھ معاہدات ہوئے ہوتے، معاہدے توڑ دیے۔ خیر ابھی بات چل رہی تھی، غزوہ احزاب ختم ہوا۔ سنو نبی پاک کے غلاموں، غزوہ احزاب ختم ہوا، حضور کا تشریف لے گئے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ حافظہ عابدہ ساجدہ صائمہ قائمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے اور حضور نے غسل فرمایا۔ کس سے فارغ ہو کے؟ جنگ سے۔ ابھی حضور غسل فرما کے بعد تشریف ہی لائے تھے، دروازہ کھٹک گیا۔ ہماری کہتے میں بھی حضور کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ مخالف حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، حضور کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ میں نے کیا دیکھا کہ باہر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے۔ دہیہ کلبی حضور کے صحابی ہو جن کا بیٹی والا واقعہ ہے۔ دہیہ کلبی کی شکل میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے، وہ آگے کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار پھینک دیے، ہمارا فیصلہ ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلو، چلو ابھی چلو، کوئی ریسٹ نہیں ہے، کوئی ریسٹ نہیں ہے۔ مسلمان ایک مہینہ کھپے ہیں، ایک مہینہ آپ کے خندق پہ لگایا، 3 ماہ تک جنگ کی ہے۔ جی وہ بندہ کہتا ہے دہیہ کلبی کی شکل میں کہ آپ نے تو آگے ہتھیار پھینک دیا، ہم تو بھی ہتھیار پھینکے نہیں۔ حضور نے اس کے کپڑوں سے گرد کو صاف فرمایا، اس کے دانتوں سے غبار کو صاف فرمایا، اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں میدان پہ، آپ پیچھے آئے۔ اما جی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ جبریل آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، یہ جبریل آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے۔ لیکن یہ قوم غلطی نظام کرے گی، تمہیں خطبہ نہیں سو سکتی، اس قوم نے جا کے جگہ لڑنی ہے، اس کے بعد تمہیں خطبہ سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس قوم نے جا کے وہاں پہ تبدیلی لانی ہے، اس قوم نے جا کے اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اس قوم کے ساتھ اتنا وقت ہی نہیں ہے نا، ابھی حضور جنگ سے فارغ پوری طرح ہوئے نہیں ہے، غسل فرمایا ہے، جبریل آ گیا، یا رسول اللہ اللہ سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے غلاموں کو کہو کہ بنو قریظہ کی طرف بڑھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے غلام کے ذمہ لگایا کہ جاؤ مدینہ شریف میں جا کے صدا دو کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ اب حضور کے غلام نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم کو اتنے ہی فارغ ہیں، ہماری بھی صحتیں ہمارے بھی جسم ہیں،
ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہمارے بھی پیاس ہے، ہمارے بھی بچے، یا رسول اللہ یہ کیا؟ اللہ سے کہے ذرا کوئی مخرج فرما دے، کوئی آسانی فرما دے۔ حضور کے غلام نے آواز دی مدینہ شریف میں، صحابہ نکلے جس طرح بھی تھے نکل پڑے، اللہ کے رسول کا آرڈر تھا، اللہ کے رسول کا آرڈر تھا، صحابہ نکلے، کس طرح نکلنے کی ضرورت ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق قبل کے شرم نہیں آتی، سامنے میں بیٹھ کے اس طرح کا بیان کرتا ہے، مستل آدمی وزیر اعظم نکل کر اعلان کے ساتھ چلتے ہیں جاتے کہ فرضی اظہار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ تو میرا کام ہے قرارداد پیش کرنا، یہ ان میرے بھائیوں کا کام ہے، تیرا کام ہے عملی اقدامات کروانا۔ اور سید آسم منیر، میں تمہیں سلام پیش کروں گا، نکال اپنی قوم کو، نکال اپنی فوج کو، جا کے فلسطین کے ساتھ دیہاتے بچوں کے ساتھ جا کے کھڑا کر اور جا کے بتا یہ مسجد اقصی تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی جائے نماز ہے۔ لیکن اس وقت کہاں سے آئے گا؟ ہم اندر سے ختم ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنو قریظہ کی طرف صحابہ بڑھ رہے ہیں، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کچھ نے کہا عصر پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جلدی پہنچنا ہے، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، ہم بھلے جتنے مرضی پہنچے، ہم تو وہیں پڑھیں گے جہاں حضور نے حکم دیا ہے، ہم تو وہیں پڑھیں گے جہاں پہ حضور نے حکم دیا، کیونکہ دین در مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ اللہ کا قانون بنتا ہے۔ اب کچھ صحابہ نے پڑھ لی اور کچھ نے نہ پڑھی، صحابہ بڑھتے رہے۔ جو صحابہ عشاء کے وقت پہنچے انہوں نے وہاں پہ نماز عصر ادا کی۔ جب نماز عصر ادا کی حضور کی بارگاہ میں دونوں کیس رکھے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے نماز عصر رستے میں پڑھ لی تھی، وہ کہتے تھے کہ حضور کے فرمانے کا مطلب یہ کہ تم جلدی بنو قریظہ میں پہنچو، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے پڑھی ہے، لیٹ ہو گئی۔ حضور نے فرمایا دونوں خیر پر ہے، دونوں خیر پر ہے۔ جنہوں نے رستے میں پڑھی انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے نماز عصر کی حفاظت کی، جنہوں نے تعمیل حکم کیا یہاں پہ آ کے پڑھی، جنہوں نے رستے میں پڑھی اللہ نے ان کو 2 گنا اجر دے دیا، جنہوں نے یہاں پہ آ کے پڑھی ان کو 1 گنا اجر دے دیا گیا۔ کوئی بھی اجر سے خالی نہ رہا، کیونکہ در مصطفیٰ کے کبھی بن چکے تھے نا، در مصطفیٰ کے غلام بن چکے تھے۔ اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اب مارکا لگا ہوا ہے، اللہ کے مجاہد بیٹھے ہوئے، اللہ کے مجاہد بیٹھے ہوئے، بنو قریظہ میں گھیرا ڈال دیا گیا۔ اب بنو قریظہ کے لوگ اپنے سردار کے پاس گئے، ان کا سردار تھا ابن سعد ابن اشد، اس کا نام ملتا ہے۔ اس کے پاس گئے کہ تو بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا دیکھیں 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک کر لو تم اچھے رہ جاؤ گے۔ کہا پہلی کیا بات؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم اس رسول کا ذکر تورات میں پڑھ چکے ہو، تم اس رسول کا ذکر انجیل میں پڑھ چکے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ ان یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے وہ ان لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو آپ کے مقام کا پتہ ہے، ان کو آپ کی عزت کا پتہ ہے، ان کو آپ کی شان کا پتہ ہے، ان کو آپ کی عظمت کا پتہ ہے، ان کو آپ کی آنکھ کا پتہ ہے، ان کو آپ کے وقار کا پتہ ہے، نام مرد ان کے ہٹ دھرمی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، ایمان لے لو، دین اسلام قبول کر لو، تم خیریت میں رہ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو، قتل کر کے جنگ میں شریک ہو جاؤ، زندہ رہ گئے تو بیوی بچے اور مل جائیں گے، نہ رہے تو بیوی بچے تمہارا کم سے کم ذریعہ تو نہ ہوں گے۔ تیسری اس نے کہا کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہودی ہفتے کا دن کا احترام کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، شکار نہیں کرتے، لہذا اب ہفتے کی رات ہے تم ان پر چڑھائی کر دو، تم ان پر چڑھائی کر دو۔ انہوں نے کہا ہم 3 باتیں نہیں مانیں گے، ہم ان کا دین اختیار کرتے ہیں،
ہم ان کو اللہ کا سچا رسول مان لیں گے تو ہماری بہت دلی ہو جائے گی، اور ہم اپنے بھی بچے کے قتل کریں گے، ہم یہ پاسے، اور ہم ان کی خاطر ہفتے کا دن جو اپنے لیے حلال کریں گے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جب سے تم اپنی ماؤں کی پیٹوں سے نکلو تم نے ایک رات بھی ہوش کے ساتھ نہیں گزاری، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اچھا، بنو قریظہ ایک حدیث تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ لبابہ کو ہماری طرف بھیجے۔ اب دیکھیں حضور کے غلام کتنی احتیاط رکھتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ہم تو سب کچھ کر کے سرخرو ہیں، بڑے مطمئن ہو کے پھیر رہے ہیں میرے سمیت۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بنو قریظہ کے لوگوں نے پوچھا ابو لبابہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یار، ہمیں مشورہ دے دے۔ تو ابو لبابہ نے کہا کہ تم نا دین اسلام قبول کر لو، اور ساتھ گردنوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اب یہاں پہ ابو لبابہ سے ہوگی خیانت، تھوڑی سی لچک لے گئے کیونکہ ان کی برادری عمر تھی، میری برادری ہے جی، میری رشتہ داری ہے جی، مولوی کا کیڑا ہے جی، عبادت اللہ کی طرف اٹھا ہوتا ہے نا ایسے، کوئی ہم نے مارے وہ ہمارا پڑوسی ہے جی، ہم اس کی بات ہی کریں گے۔ جب ابو لبابہ سے اتنی لغزش ہوئی نا تو ابو لبابہ کا دل ہی بجھ گیا، دل ہی دل میں کہا او مجھ سے تو اللہ رسول سے خیانت ہو، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدھا اپنے آپ کو مسجد نبوی میں لے گئے اور اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ دیا، ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا، اور کہتے ہیں مجھے آگے اللہ کے رسول ہی کھولیں گے، میرے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے، میری جان بخشی پھر ہی ہو سکتی ہے، میری جان بخشی شاباش ایویں بٹن چھڑیا کرو، ایویں کام کیتا کرو تقریر دے وچ، تیز سے بڑی تیز سے کام ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم نہ گزر گیا ہے۔ کہا میری بخشش، میری نجات ایسے ہی ہے، اصل تو کہ پہلے چلا تک کرو، بڑے اسی لاڈے جو بندے۔ کہا پھر کسی کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بیٹھ جایا کرے۔ کہا میری بخشش، میری نجات اس میں ہے کہ میرے لیے آ کے اللہ کے رسول معافی مانگے اور مجھے اللہ کے رسول کھول لیں۔ ادھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا، ان کے گناہ کی معافی مانگتا۔ اب وہ ڈائریکٹ چلے گئے مسجد نبوی میں، اب وہ جانے اور اللہ جانے۔ حضرات ذکر ہوا کیا؟ ابو لبابہ نے ایک ماہ تک اپنے آپ کو باندھے رکھا مسجد نبوی کے سکون کے ساتھ۔ ابو لبابہ کی نظر بھی جانے لگی، سب کچھ ختم ہونے لگا۔ ادھر ابو لبابہ کی توبہ کا پیغام آ گیا کہ ابو لبابہ مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگ کھولنے کے لیے بڑے، کہا چھوڑ دو، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا ہے، مجھے خود مصطفیٰ کریم آ کے کھولیں گے۔ یہ جذبے تھے ان لوگوں کے۔ خیر ابھی بنو قریظہ کی کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اتنی سی لغزش ہوئی، ظاہری طور پہ تو ہم اس کو نہ سمجھتے ہی نہیں، ایسے ہی نا ہمارے نزدیک تو کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں ہے جی، ہم تو اس کو غلطی سمجھتے ہی نہیں۔ چپ کر کے آؤ، اگر میری سائڈ لے کے پھر کی ہو گیا، ارے پہلی سائڈ لے کے پھر کی ہو گیا، تو بڑا چپ ہو چکا ہے، تینوں نے پتہ میرا ابا ہے، ہم تو اس طرح کہہ کے تمہیں پورے کرتے ہیں۔ اب بنو قریظہ کا بھی معاملہ چل رہا ہے، بنو قریظہ کے سارے لوگ قیدی بن گئے، سارے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور بنو قریظہ کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو اوس، وہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا۔ عجیب ہی گل ہے، وہ بنو اوس قبیلہ تھا۔ ان سے بنو قریظہ نے کہا کہ آپ ہی ہماری سفارش کریں رسول اللہ کی بات، کوئی ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب کتنی تلواریں چلی گی بولیے؟ کوئی تلوار چلی، کوئی تیر چلا، کوئی باب چلا، کوئی بندوق چلا؟ نہیں، یہ جنگ ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے۔ مسلمان اس طرح جنگ کرتے ہیں، یہ ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے یار، ہم کوئی بابارس ہے، ہمارے پیچھے کوئی ہے نہیں، ہم نکلے تو صحیح۔
لیکن ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں، تو آئیے ہم سے ہسٹری ملے گی، ہم تو مر جائیں گے۔ وہ ایسے جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے، ایسے جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ قیامت کے دن مجھ سے آپ سے حساب لیا جانا ہے، ہمیں پوچھا جانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بنو اوس قبیلے کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں قبیلے کے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی تھی، آپ کو یاد ہے، تو بنو قریظہ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا تم خود ہی کوئی فیصل چن لو۔ اب حضور سے بڑا کوئی قاضی ہے؟ کوئی قاضی ہے حضور سے بڑا؟ لیکن دیکھیے یہ طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خود پہ اپنا فیصل چن لو، ہم بھی اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ بھی اس کو تسلیم کر لیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم اس کو تسلیم۔ اب بنو اوس کا سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان پر امتحان آ گیا، یہ امتحان ہو رہا ہے یار، ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو استاد کے پاس کب کب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے فیصلہ کرتے ہیں اور امام الانبیاء کے سامنے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو سارے سنا گئے، فیصلہ چنا کہ جو فیصلہ کریں گے سارے حدیث اس کو مانیں۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سواری پر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قوم کے سردار کو گھوڑے سے استقبال کے ساتھ اتارو۔ حضور نے قاضی کو عزت دی، حضور نے فیصلہ کرنے والے کو عزت دی، یہ شان دی ہے میرے آقا نے یاد۔ اب کیا ہوا؟ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو اتارا گیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنو قریظہ سے مخاطب ہوئے کہ جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں منظور ہوگا؟ کہا ہمیں منظور ہے۔ پھر کہا کہ جتنے مسلمان ہیں جب میں فیصلہ کروں گا ان کو منظور ہوگا؟ یعنی ہمیں منظور ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنی نظروں کو جھکایا، اپنے چہرے کو دوسری طرف کیا، حضور کے دبدبے کی وجہ سے حضور کے سامنے دیکھ نہ سکے۔ حضور کا اتنا روب پاک، سرکار نے فرمایا اللہ نے میرا روب پوری دنیا پہ رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف چہرہ فرما کے کہتے ہیں جو یہاں پہ ہیں ان کو بھی منظور ہوگا۔ اب یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ کن کی طرف ہے؟ جی سرکار کی طرف۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کا غلام کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب قاضی کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ قاضی سیاسی قاضی نہ ہو، وہ قاضی، وہ قاضی، اس کو اسلام قاضی مانتا ہے، وہ قاضی ہو، قاضی کی اپنی اہمیت ہے۔ کہا جی جو یہاں پہ ہیں اگر میں فیصلہ کروں تو ان کو منظور ہوگا؟ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا صاحب تو کیا کرنا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میری شان تو یہ لولا کلمہ عذاب تو ربو بھی گیا کہ اللہ نے مجھے نہ بنانا ہوتا تو اللہ نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ ساتھ تو یہ کون سی بات کر رہا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تو بڑا مسئلہ آ جاتا نا، میں جو مزید کر دوں۔ ہمارا پاکستانیوں کا تو یہ حال ہے، ایک ہے مثال سمجھانے کے لیے، لیکن یہ لطیفہ بھی ہے اور سمجھانے کے لیے، اور میرا نہیں ہے۔ مولانا حامد سعید کاظمی دعوت کارکن آئے جو کہ پیپل پارٹی کے دور میں حج کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اجتماعی دعا کے موقع میں لطیفہ سنایا، انہوں نے کہا یہ نہ تو یہ بخاری ہے نہ یہ مسلم ہے، کہتے قیامت کا دن ہوگا جب لوگ گناہوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے نا تو وہاں پہ ہر ملک کے کھانے ہوں گے، یہ پاکستان جو کہ یہ اردن کا ہے، یہ ترک کا ہے، یہ ایران کا ہے، یہ عراق کا ہے، تو جیسے جیسے سناب پوری ہوگی نا لوگ اتنے چلے آئیں گے، وہ سارے ایران ہو کے پوچھیں گے کہ پاکستانی خانے سے کوئی باہر نہیں آیا۔ تو یہ اصل والی بات نہیں ہے، ذرا سوچنا ہم یہی کر رہے ہیں، پاکستانی خانے سے کوئی باہر نہیں آیا تو وہاں پہ جب جائزہ لیا جائے گا نا تو کہتے تھے جو باہر آ رہا تھا نا اس کی ٹانگیں کھینچ لیجیے پھر دوبارہ لیں گے کہ تو کدھر جا رہا ہے، بس ہم ٹانگیں کھینچنے کھنچوانے میں مصروف ہیں۔ میں یہی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے، یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے، یہ مجھ سے آگے نہ چلا جائے، اس کی عزت زیادہ نہ ہو جائے، اس کا احترام زیادہ نہ ہو جائے، اس کو لوگ زیادہ نہ ماننا شروع کر دے، میرے مقام میں فرق نہ پڑ جائے، میری شان میں فرق نہ پڑ جائے، یہ چیز ہمیں برباد کر کے لے کے چلی جائے۔ ایسے ہے
یہ حقیقت ہے. محمد بخش کے شعر سنتے ہو کتنے سن رہا کرو کدے کدے. یہ حقیقت ہے. ہم اس طرف سفر کر رہے ہیں اور ناکامی کی طرف لوٹ رہے ہیں جنابی کا حضرات. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا کہ جو یہاں پہ ہیں اگر میں فیصلہ کروں تو ان کو منظور ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی منظور ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بھی منظور ہوگا. اب سعد بن معاذ حضور کے غلام کا علم دیکھیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ جو ان کا مال ہے بنو قریظہ، حالانکہ وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں، وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں. جب کوئی بندہ ہتھیار پھینک جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، ایسا ہی نا. لیکن آپ جگہ معاف کرنے کی نہیں ہوتی. ہتھیار پھینکنے والے کو معاف کیا جا سکتا ہے، معاہدہ توڑنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اگر حضور کا اخلاق پڑھ پڑھ کے سناتے ہو حضور نے یہ کیا وہ کیا، حضور کے اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ جو بندہ معاہدہ توڑ دے نا اس کی معافی نہیں. اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ ان کے جو اموال ہیں وہ قبضے میں لے لیے جائیں اور وہ بانٹ لیے جائیں، اور جو ان کی بیوی بچے ہیں وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں اور ان کے مردوں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے. اب یہ فیصلہ جب آیا، سنو میرے آقا کے بات. میرے آقا نے فرمایا سعد بن معاذ تیرا تو وہ فیصلہ ہے جو 7 آسمان سے اوپر ہو چکا ہے. تیرا تو وہ فیصلہ ہے جو 7 آسمان کے اوپر عرش رحمان نے کر دیا. پھر مدینہ شریف میں جگہ قائم کی گئی، ایک ایک کو لا کر میرے آقا نے سزائے موت دی. 800 بندہ تھا. کتنا؟ 800 بندہ تھا جس کو عدالت مصطفیٰ سے سزائے موت ملی. مسلمانوں یہ ہمارے بڑوں کے جذبے. جہاد تلواروں کے ساتھ نہیں ہوتے. تلواریں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کلاشن کوف کچھ بھی نہیں کر سکتی، توپیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، مزائل کچھ بھی نہیں کر سکتے، بمباری کچھ بھی نہیں کر سکتی. جب مسلمان ایمان کی قوت کے ساتھ نکلتا ہے پھر مسلمان کی فتح ہی فتح ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان صدق کے دل سے دے، ورنہ یہی چیز زندگی کیسے گزارنی ہے، ملک کیسے چلانا ہے، سیاسی معاملات کیسے کرنے ہیں، پھر ہم بربادی ہمارا مقدر ہے. پھر بنو قریظہ کے لوگ اپنے سردار کے پاس گئے جی اب کیا بنے گا؟ اس نے کہا دیکھا نہیں ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، اب تمہارا کچھ بھی نہیں رہے. یہ ہے بنو قریظہ کی کہانی. اور آج بھی کچھ ایسے ہی ہے. آج بھی ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج بھی ہمیں جہاد فی سبیل اللہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن ہم کہتے ہیں کون سا میرے ساتھ ہو رہا ہے، کون سا میرے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہیں اٹھے. میرا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی مولویوں کا، یہ مسئلہ ہی مولویوں کا. وہ کل بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں آپ کدھر کیا طریقے لبیک والے؟ بھائی طریقے لبیک والے کو اللہ نبی کا کلمہ پڑھا، آپ اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ مسلمان وہ آپ کے بھائی نہیں ہیں، صرف ان کے بھائی نہیں. ووٹ کس کو دیا؟ پی ڈی آئی کو. سوال کس سے ہو رہا؟ طریقے لبیک سے. کچھ تو ہم آقا انصاف وہی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم بزدل ہو چکے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان میں چلا گیا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. میں دیکھوں گا میرے سمیت کتنے بندے کو چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑے گے. ہم تو ان کو معاشی طور پہ مضبوط کر رہے ہیں اور ان کا تو پروگرام یہ ہے کہ جناب ہم نے تجارت کر کے ان کا مال ان کے خلاف استعمال کرنا. وہ میں جمعے سے پہلے کہہ رہا تھا مجھے کہ دکانوں سے پہلے رکاؤں گا، ابھی میری ذمہ داری ہے. میں نے تو جو کہنا ہے میں نے تو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا، میں نے نافذ تھوڑا کروانا ہے. کیونکہ میری ذمہ داری یا دین کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہمیں تو پھر کوک اور فریزر نہیں دینا، ہمارا نہیں ہوگا.
ہمارے تو جیسے وہ زندگی پتہ نہیں مقبول ہو گئے، جیسے میری زندگی موت کا سوال ہی کو پیپسی ہے، چھوڑ دیں کیا ہو جائے گا؟ ان کو وہ مالک طور پہ مفلوج کرے، ان کے پروڈکٹ تباہ کرے، جب ان کے پروڈکٹ تباہ ہوتی ہے اندر سے کھوکھلے ہو جائیں گے، پھر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ میں تو اپنے آپ پہ نافذ نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں نماز آ کے پڑھ لوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کو کوئی ٹائم سے سنوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔